ہر نبی علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے ایک خاص دعا عطا کی گئی تھی، ایسی دعا جو یقینی طور پر قبول ہوئی تھی، اور ہر نبی نے اپنی زندگی میں اسے استعمال کیا۔ مثال کے طور پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب، مجھے بخش دے اور مجھے اپنی بادشاہت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو نصیب نہ ہو، بے شک تو ہی سب سے زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بے مثال سلطنت عطا فرمائی۔ دوسری طرف حضرت زکریا علیہ السلام کو اپنی وفات کے بعد آنے والوں کی فکر تھی۔ وہ عمر رسیدہ ہو چکے تھے اور ان کی زوجہ بانجھ تھیں، تو انہوں نے اللہ سے اولاد کے لیے دعا کی، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسا بیٹا عطا فرمایا۔ لیکن اللہ کے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے، انہوں نے اپنی وہ خاص دعا دنیا میں استعمال نہیں کی، کیونکہ ان کے دل میں اپنی ذات سے پہلے اپنی امت کی فکر تھی، یعنی ہم سب کی۔ اس لیے انہوں نے اس دعا کو محفوظ رکھا، نہ اپنے لیے مانگی، نہ اپنے گھر والوں کے لیے، نہ اپنی مشکلات کے حل کے لیے، بلکہ فرمایا، میں اپنی یہ دعا قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لیے رکھوں گا، تاکہ وہ اللہ کے حضور عرض کریں، یا ربی امتی امتی، اور ہماری بخشش کی فریاد کریں۔ یہ وہ عظیم محبت تھی، وہ بے مثال رحمت تھی جو وہ اپنی امت کے لیے رکھتے تھے۔ اب وہ وقت قریب آ رہا تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی کے آخری ایام میں داخل ہو رہے تھے، اور جلد ہی وہ ایسا تاریخی خطبہ دینے والے تھے جو قیامت تک آنے والی پوری انسانیت کے لیے پیغام بن گیا، جسے ہم خطبہ حجۃ الوداع کے نام سے جانتے ہیں۔ اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک اہم رکن حج ہجرت کے 9ویں سال فرض کیا گیا، اور 10ویں سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کی تیاری شروع کی۔ مدینہ اور اطراف کے قبائل کو بھی تیاری کا حکم دیا۔ ہزاروں مسلمان مدینہ میں جمع ہو گئے، اس مقدس سفر کے لیے بے تاب، کیونکہ وہ پہلی بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج ادا کرنے جا رہے تھے، مگر انہیں یہ معلوم نہ تھا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری حج ہوگا۔ 25 ذی القعدہ کو تقریباً 4000 افراد کا قافلہ نماز ظہر ادا کر کے روانہ ہوا۔ روانگی سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ، ایسا حج عطا فرما جس میں نہ دکھاوا ہو اور نہ شہرت کی خواہش ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھ 100 اونٹ قربانی کے لیے لائے تھے۔ تقریباً 10 دن کے سفر کے بعد 4 ذو الحج کو مکہ مکرمہ پہنچے، اور جب دیگر علاقوں سے آنے والے مسلمان بھی شامل ہوئے تو تعداد 1 لاکھ سے تجاوز کر گئی۔ یہ دلوں کی ایک عظیم فتح تھی، کیونکہ 10 سال پہلے یہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے تھے، اور آج ہزاروں عاشقان اسلام کے ساتھ فاتحانہ انداز میں واپس لوٹ رہے تھے۔ 8 ذو الحج کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منی تشریف لے گئے، اور 9 ذو الحج کو میدان عرفات پہنچے۔ اسی دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا تاریخی خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا، اے لوگو، میری بات غور سے سنو، مجھے نہیں معلوم کہ اس سال کے بعد میں تمہارے درمیان رہوں گا یا نہیں۔ جس طرح تمہارا یہ دن، یہ مہینہ اور یہ شہر مقدس ہے، اسی طرح تمہاری جان، مال اور عزت بھی مقدس ہے۔ پھر فرمایا، میرے بعد کفر کی طرف واپس نہ لوٹ جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔ جو یہاں موجود ہیں وہ یہ پیغام دوسروں تک پہنچائیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود یعنی ربا کے خاتمے کا اعلان فرمایا، اور سب سے پہلے اپنے چچا حضرت عباس کے سود کو ختم کیا۔
پھر عورتوں کے حقوق بیان فرمائے۔ عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو کیونکہ وہ تمہارے پاس اللہ کی امانت ہیں۔ پھر ایک ایسا اعلان فرمایا جس نے نسل پرستی کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں، فضیلت صرف تقویٰ میں ہے۔ پھر فرمایا میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک تم انہیں مضبوطی سے تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ پھر آپ نے پوچھا کیا میں نے پیغام پہنچا دیا؟ صحابہ نے عرض کیا جی ہاں، آپ نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر فرمایا اے اللہ گواہ رہنا۔ پھر وہ لمحہ آیا جب یہ آیت نازل ہوئی، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ سن کر رو پڑے، کیونکہ انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ جدائی کا اشارہ ہے۔ پھر وہ وقت آیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی کے آخری ایام میں داخل ہو چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت ناساز رہنے لگی، بخار شدت اختیار کرتا جا رہا تھا، مگر اس حالت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فکر صرف ایک ہی تھی، اپنی امت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار فرماتے میری امت میری امت۔ ایک موقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کیا یا رسول اللہ آپ کیوں غمگین ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنی امت کی فکر ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام واپس گئے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری لے کر آئے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کر دیں گے اور آپ کو ہرگز غمگین نہیں کریں گے۔ یہ سن کر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ یہ وہ محبت تھی جو دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ ان دنوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواہش ظاہر کی کہ آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں قیام فرمائیں۔ تمام ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہ نے اجازت دے دی اور یوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی کے آخری دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں گزارنے لگے۔ اب بیماری بڑھ چکی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف نہ لا سکتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو بکر سے کہو وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ یہ ایک واضح اشارہ تھا کہ قیادت اب کس کے سپرد ہونے والی ہے۔ ایک دن آپ نے کچھ بہتر محسوس کیا تو صحابہ کے سہارے مسجد میں تشریف لائے۔ حضرت ابو بکر نماز پڑھا رہے تھے، جب انہوں نے آپ کو دیکھا تو پیچھے ہٹنا چاہا، مگر آپ نے ارشاد فرمایا اپنی جگہ رہو۔ آپ ان کے ساتھ بیٹھ گئے۔ یہ وہ آخری نماز تھی جو آپ نے اپنی امت کے ساتھ ادا فرمائی۔ پھر وہ دن آیا، پیر کی صبح، فضا خاموش تھی، دلوں میں بے چینی تھی۔ حضرت ابو بکر فجر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پردہ ہٹایا اور صحابہ کو دیکھا، وہ صفوں میں کھڑے تھے، کندھے سے کندھا ملائے ہوئے۔ یہ منظر دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ آپ خوش تھے کیونکہ آپ کی محنت، آپ کی قربانیاں رنگ لا چکی تھیں۔ پھر پردہ دوبارہ گر گیا اور یہی وہ آخری لمحہ تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو اس حالت میں دیکھا۔ ادھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پاس آئیں۔ آپ نے انہیں قریب بلایا اور آہستہ سے کچھ فرمایا۔ وہ سن کر رو پڑیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ کچھ فرمایا۔ اس بار وہ مسکرا دیں۔ بعد میں معلوم ہوا پہلی بات یہ تھی میں جلد اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں، اور دوسری بات یہ تھی تم میرے اہل خانہ میں سب سے پہلے مجھ سے آ ملو گی۔ اور واقعی چند ماہ بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ اب وقت آ چکا تھا
وہ لمحہ جس کا پوری کائنات کو انتظار تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لب مبارک ہل رہے تھے۔ آپ بار بار فرما رہے تھے، اللہم رفیق الاعلیٰ، اے اللہ مجھے اعلیٰ رفیق کے ساتھ ملا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار یہ بھی فرماتے، نماز نماز۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی لیا، اپنے چہرے پر پھیرا اور فرمایا، لا الہ الا اللہ۔ پھر آسمان کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا، الرفیق الاعلیٰ۔ اور اسی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصال فرمایا، وہ لمحہ جس نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چیخ اٹھیں، صحابہ پر سکتہ طاری ہو گیا۔ حضرت عمر نے کہا، نہیں، رسول اللہ کا انتقال نہیں ہوا۔ مگر حضرت ابوبکر صدیق آئے، آپ کے چہرے سے چادر ہٹائی، پیشانی کو بوسہ دیا اور فرمایا، آپ زندگی میں بھی خوبصورت تھے اور وفات کے بعد بھی خوبصورت ہیں۔ پھر باہر آ کر فرمایا، جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہو چکا، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ اللہ ہمیشہ زندہ ہے۔ پھر قرآن کی آیت تلاوت فرمائی اور سب کو حقیقت کا ادراک ہو گیا۔ یہ صرف ایک واقعہ نہیں تھا، ایک پیغام تھا، ایک ذمہ داری تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا مشن مکمل کر چکے تھے، اب یہ ذمہ داری ہماری ہے۔ انہوں نے ہمیں قرآن اور اپنی سنت کی صورت میں ایسا خزانہ دے دیا جو قیامت تک ہمیں راستہ دکھاتا رہے گا۔ آپ نے اپنی امت کے لیے ہر لمحہ قربان کیا، اپنی نیندیں، اپنی راحت، حتیٰ کہ اپنی خاص دعا بھی۔ اور ہم کس راستے پر چل رہے ہیں؟ کیا ہم واقعی آپ کے امتی کہلانے کے حقدار ہیں یا صرف نام کے مسلمان بن کے رہ گئے ہیں؟ آج وقت آ چکا ہے کہ ہم خود کو بدلیں، اپنی زندگیوں کو سنت کے مطابق ڈالیں اور اس دین کو صرف سنیں نہیں بلکہ اس پر عمل بھی کریں، کیونکہ کل قیامت کے دن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے، یا ربی امتی امتی، تو کیا ہم ان خوش نصیبوں میں شامل ہوں گے یا پھر ہم ان لوگوں میں ہوں گے جو صرف افسوس کرتے رہ جائیں گے؟ آئیں آج ہی عہد کریں کہ ہم اپنی زندگی کو بدلیں گے، اپنے ایمان کو مضبوط کریں گے اور اس دین کو دنیا تک پہنچائیں گے۔ یا اللہ ہمیں سچا امتی بنا دے اور ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، آمین۔ اگر تو ویڈیو پسند آئی تو کائنڈلی لائک کریں، کمنٹ کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔